بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیسن ان مسٹیکس کے حوالے سے ہے جو ہم عام طور پر اپنے لکھنے میں اور بول چال میں کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ لیسن ناؤن کی مسٹیکس کے حوالے سے ہے، یعنی ناؤن کو استعمال کرتے ہوئے ہم لکھنے میں یا بولنے میں جو مسٹیکس کرتے ہیں ان کو مینشن کیا جائے گا، اور 18 رول میں ایسے مینشن کرنے جا رہا ہوں جن کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ ناؤن کی ان گرامیٹیکل مسٹیکس سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ اصول دیکھ لیجئے۔ رول نمبر 1 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل ناؤنز کی واحد اور جمع ایک ہی ہوتی ہے۔ جمع بنانے کے لیے ان کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ان لفظوں کے بعد آف آ جائے تو پھر اینڈ پر ایس لگتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ڈزن، اسکور، 100، 1000، ملین، بلین۔ ان سب لفظوں کے ساتھ اگر ان کی پلورل بنانی ہو، جمع بنانی ہو، تو آپ اس کی اینڈنگ میں ایس کا اضافہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل دیکھ لیجئے جس سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا رول۔ سب سے پہلی ایگزامپل ہے ہی گیو می 400 روپیز۔ یہاں پر آپ نے دیکھا 100 کے اینڈ میں پلورل بنانے کے لیے ایس لگایا گیا جو کہ غلط ہے۔ نیکسٹ سینٹنس دیکھیے جو کہ صحیح ہے، ہی گیو می 400 روپیز۔ یہاں آپ نے 100 کی پلورل بنانے کے لیے اس کی اینڈنگ میں ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ ایگزامپل میں تھوڑی سی چینجنگ یہ ہے کہ 1000 کے بعد آف آیا ہے، اگر آف آ جائے تو پھر آپ نے ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہی ارنز 1000 آف روپیز اے ویک، یہ غلط ہے۔ جو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے صحیح فارم یہ ہے، ہی ارنز thousands آف روپیز اے ویک۔ سادہ الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ یہ جو آپ کو ناؤنز کی لسٹ دی گئی ہے، لائک ڈزن، اسکور، 100، 1000، ملین اینڈ بلین، ان کی اگر آپ جمع بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ان ناؤنز کی اینڈنگ میں ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر آف آ جائے تو پھر آپ نے ایس ضروری لگانا ہے۔ جی لیٹس موو ٹو ورڈ نیکسٹ رول۔ اصول نمبر 2 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع نہیں ہوتی ہے۔ یہ الفاظ واحد بھی استعمال ہوتے ہیں اور جمع بھی، مثلا یاک، ٹراؤٹ، ڈیر، شیپ اینڈ فش۔ ان کی جمع بنانے کے لیے آپ کو ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ اسی طرح سے ہی اسی فارم میں ہی واحد بھی استعمال ہوتے ہیں اور جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایگزامپلس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ I bought 1 fish، یہ کریکٹ ہے۔ I bought 2 fishes، یہ ہم نے جمع بنانے کے لیے جو ای ایس کا اضافہ کیا ہے یہ غلط ہے۔ نیکسٹ دیکھیے I bought 2 fish، I bought 3 fish، 4، 5 fish، جتنی بھی زیادہ ہوں اس کی جمع بنانے کے لیے، فش کی جمع بنانے کے لیے ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے شیپس میں بھی ایس کا اضافہ نہیں ہوتا، اس کی جمع شیپ ہی آتی ہے۔ جی نیکسٹ رول دیکھ لیجئے۔ ایسے ناؤنز جن کے آخر میں آئی سی ایس آتا ہے، ایسے ناؤنز کی جمع بنانے کے لیے آپ کو ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ یہ اٹ سیلف ہی واحد کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور جمع کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کے ساتھ از یوز کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا، اگر آر یوز کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا، واز یوز کریں گے سنگولر کے لیے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر ور یوز کریں گے پلورل کے لیے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اور ایسے ناؤنز جن کی اینڈنگ میں آئی سی ایس آتا ہے ان کی ایگزامپلس دیکھ لیجئے۔ پولیٹکس، اکنامکس، سیوکس، فزکس اینڈ میتھمیٹکس، یہ ایسے ناؤنز ہیں جن کی اینڈنگ میں آئی سی ایس آتا ہے۔ باقی بھی بہت سے آپ کو ایسے ناؤنس ملیں گے جن کی اینڈنگ میں آئی سی ایس آتا ہے۔ ان کے بارے میں مزید دیکھ لیجئے کہ اگر یہ الفاظ اکیلے استعمال ہوتے ہیں تو واحد ہیں، اگر یہ کسی شخص کے ساتھ استعمال ہوں گے تو پھر یہ جمع کاؤنٹ ہوں گے۔ یاد رہے کہ لفظ پولیٹکس جب اکیلا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب سیاست ہوگا۔ اس صورت میں پولیٹکس کا ورڈ واحد سمجھا جائے گا، اس کو سنگولر کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ از یا واز یا ہیز استعمال ہوگا، اور آر، ور یا ہیو کا استعمال نہیں ہوگا۔ جب یہ لفظ کسی شخص کے ساتھ استعمال ہو تو اس شخص کی سیاست کا مطلب دیتا ہے اور جمع تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس شخص کی پولیٹیکل تھیوریز، اس کے سیاسی نظریات مراد لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آر، ور یا ہیو استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے لفظ اکنامکس جب اکیلا استعمال ہوگا تو اکنامکس مضمون کا مطلب دے گا اور اسے واحد سمجھا جائے گا۔ جب یہ لفظ کسی شخص کے ساتھ وابستہ ہوگا تو پھر اس شخص کا اکنامکس کا علم ظاہر کرے گا، یعنی اس کی اکنامیکل تھیوریز جو ہیں، اس کے جو کنسیپٹس ہیں، اس کے جو آئیڈیالوجیز ہیں، آئیڈیاز ہیں، وہ اس سے مراد لیے جائیں گے۔ ہم اس کی ایگزامپل کی طرف موو کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے سینٹنس دیکھیے، پولیٹکس آر ناٹ اے گڈ گیم۔
دیکھیے اگر آپ اس کو جمع سمجھ کر اس کے اینڈ میں ایس لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد آر لگا دیتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے. یہ کسی شخص کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ واحد استعمال ہو رہا ہے. یہاں پر ہم آر کا اضافہ نہیں کریں گے. پولیٹکس از ناٹ اے گڈ گیم، یہ درست ہے. نیکسٹ سینٹینس دیکھیے ہز پولیٹکس از ناٹ لبرل. یہاں پر دیکھیے ایک شخص کے ساتھ خاص ہو رہی ہے، ہز کے ساتھ پروناؤن کے ساتھ خاص ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ پولیٹکس از نہیں لگایا جائے گا بلکہ آر لگایا جائے گا، کیونکہ شخص کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے یہ یہاں پر جمع سمجھا جائے گا اس کو. نیکسٹ سینٹینس دیکھیے اکنامکس آر ناٹ ایزی. یہاں پر اکنامکس ایز اے سبجیکٹ لیا جا رہا ہے، یہاں پر اس لیے یہ واحد شمار ہوگا، جمع شمار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ از کا اضافہ ہوگا. جی فورتھ سینٹینس دیکھیے یور اکنامکس از گڈ. یہاں پر ایک پروناؤن کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے اکنامکس کا ورڈ بطور جمع کے استعمال ہوگا، لائک یور اکنامکس آر گڈ. جی نیکسٹ رول ہیئر کے حوالے سے ہے. ہیئر کا لفظ سر کے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی پلورل بتانے کے لیے آپ اس کی اینڈنگ میں ایس کا اضافہ نہیں کرتے، اور ورب بھی اس کے اکارڈنگلی آتا ہے، یعنی ایز یا واز یا ہیز آتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے، اگر ہیئر سے مراد آپ سر کے کچھ بال مراد لیتے ہیں تو پھر یہ جمع تصور کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایس کا اضافہ بھی ہوگا اور ہیلپنگ ورب بھی جمع والا ہی آئے گا. سادہ الفاظ میں سمجھ لیجئے، اگر عمومی طور پر سر کے پورے بال مراد لیے جائیں گے تو پھر ایس کا اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اگر چند ایک بال اگر مراد لیے جائیں گے تو پھر اس کی پلورل بنانے کے لیے ایس کا اضافہ ہوگا. اس کی ایگزامپل دیکھ لیجئے، ہر ہیئرز آر سلکی. اس کے بال ریشمی ہیں. ہر ہیئر از سلکی صحیح ہے، آر صحیح نہیں ہے کیونکہ پورے سر کے بال مراد لیے جا رہے ہیں. نیکسٹ سینٹینس میں آپ دیکھیں ہی ہیز 2 white hair in his beard. اس کی داڑھی میں 2 سفید بال ہیں. اب یہاں پر چونکہ 2 بالوں کو مینشن کیا جا رہا ہے، پورے سر کے بالوں کو مینشن نہیں کیا جا رہا، اس لیے یہاں پر ایس کا اضافہ ہوگا جبکہ پہلی ایگزامپل میں نہیں ہوگا. جی اصول نمبر 5 یہ ہے ورڈ ویج کے حوالے سے، اور ویج کا لفظ جو ہے یہ مزدوری کے لیے، اجرت کے لیے بولا جاتا ہے، اور ویج یہ سنگولر یوز ہوتا ہے اور ویجز یہ پلورل یوز ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہیلپنگ ورب بھی ان کے مناسبت سے ہی استعمال ہوتے ہیں. یعنی ویج کے ساتھ ہیز، از اور واز استعمال ہوتا ہے، جبکہ ویجز کے ساتھ آپ کا ور، ہیو اور آر استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے آپ کو واضح سمجھ میں آ جائے گا. ہی ارنز اے گڈ ویجز. وہ اچھی کمائی کماتا ہے. یہاں پر یہ جملہ انکریکٹ ہے، ہم نے ویجز نہیں لگانا ہے بلکہ صرف اور صرف ویج کا اضافہ کرنا ہے. یہ سنگولر کے طور پر یوز ہو رہا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیجئے مزید وضاحت کے لیے. بہت ہی اہم بات دیکھ لیجئے، لفظ سینری کی جمع سینریز نہیں ہوتی، ہمیشہ لفظ سینری ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سنگولر ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں، ایز، واز، ہیز یوز ہوتا ہے. دا سینریز آف سوات آر بیوٹیفل. یہ بالکل غلط ہے. دا سینری آف سوات از بیوٹیفل، یہ صحیح ہے. اصول نمبر 7 دیکھ لیجئے، مندرجہ ذیل الفاظ نہ تو بطور واحد استعمال ہوتے ہیں اور نہ ہی بطور جمع. ان کی واحد بنانے کے لیے a piece of کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اور جمع بنانے کے لیے piece of کا استعمال ہوتا ہے، a کا استعمال نہیں ہوتا ہے. Have a look at its examples. I have an urgent work. یہاں پر یہ جملہ غلط ہے. a piece of work بولنا ہے اگر ہم ایک کام کو مینشن کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر آ کے بجائے ایڈجیکٹیو ارجنٹ کے حساب سے ہم نے این کا اضافہ کیا ہے، آ کا اضافہ نہیں کیا. آئی ہیو این ارجنٹ پیس آف ورک. نیکسٹ سینٹینس دیکھیے، آئی گیو ہیم 2 ایڈوائسز. جی یہ ایگزامپل بالکل غلط ہے. ان ناؤنس کی جمع بنانے کے لیے آپ نے پیچھے رول میں پڑھا کہ آپ کو پیس آف کا اضافہ کرنا ہے، آپ پیس آف کا اضافہ نہیں کرنا. دیکھیے آئی گیو ہیم 2 پیسز آف ایڈوائس. ایڈوائس کو آپ نے سنگولر ہی رکھنا ہے، پیسز کو آپ نے پلورل کر دینا ہے. اسی طرح سے ہی انفارمیشن کا کیس ہے، ہی گیو می 2 انفارمیشنز. اس کے اینڈ میں آپ نے ایس نہیں لگانا بلکہ آپ نے 2 پیسز آف انفارمیشن لگا کر اپنے جملے کو درست بنانا ہے. جی یہاں پر جو آپ کو ناؤنس کی لسٹ دی جا رہی ہے لائک پیپل، کیٹل، جینٹری اور پولٹری، اس طرح کے جو اور بھی ناؤنس ہوتے ہیں یہ دکھنے میں تو پلورل ہوتے ہیں لیکن دراصل یہ سنگل ہوتے ہیں اور ان کی جمع بنانے کے لیے ان کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہوتا ہے. ایگزامپل دیکھیے، کیٹلز آر گریزنگ ان دا فیلڈ. یہاں پر جو ورڈ کیٹل ہے یہ لفظ خود ہی پلورل ہے، اس کی آپ کو جمع بنانے کے لیے اس کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے. اور کیٹل مویشیوں کو کہتے ہیں اور گریزنگ چرنے کو کہتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے، کیٹل از گریزنگ، جو کہ غلط ہے. صحیح ہے کہ کیٹل آر گریزنگ.
نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے پیپلز آر ہیپی ہیئر. یاد رکھیے پیپل ایسا ناؤن ہے جس کی جمع نہیں بنانی ہوتی، یعنی یہ آلریڈی جمع ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایس کا اضافہ نہیں کرنا. پیپل آر ہیپی ہیئر، لوگ یہاں خوش ہیں. جی امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ رول آپ کا ورڈ نیوز کے حوالے سے ہے جو خبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ دکھنے میں تو پلورل ہے لیکن استعمال میں بطور واحد ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ورب از، واز یا ہیز استعمال ہوتے ہیں. لائک دا نیوز آر انٹرسٹنگ. دا نیوز آر انٹرسٹنگ یہ بالکل غلط ہے. ہم نے نیوز کو جمع سمجھ کر اس کے بعد آر نہیں لگانا بلکہ از لگانا ہے. یہ دکھنے میں تو جمع ہوتے ہیں لیکن استعمال میں ان کو واحد کے طور پر ہی کیا جاتا ہے. نیکسٹ ایک چھوٹا سا رول دیکھ لیجئے. یہ جو الفاظ کی آپ کو لسٹ دی جا رہی ہے لائک کمیٹی، جری، آرمی، پولیس اور کراؤڈ، یہ ایسے ناؤنس ہیں، یہ کولیکٹیو ناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اگر تو الگ الگ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو یہ واحد ہے، اور اگر فردن فردن کسی بڑی جماعت کے لیے بولا جا رہا ہے تو پھر ان کو پلورل سمجھا جائے گا، ان کو جمع سمجھا جائے گا. سمپل سا سمجھ لیجئے، اگر یہ کسی ایک بات پر متفق ہیں تو پھر اس کو واحد سمجھا جائے گا، اور اگر تقسیم ہیں تو پھر اس کو جمع شمار کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ اس سے ایگزامپل دیکھ لیجئے. دا جری آر یونائٹڈ ان their ڈیسیجن. یہاں پر جری اصل میں جرگے کو کہتے ہیں، اور جرگہ جو ہے اس میں بہت سے افراد شامل ہوتے ہیں. تو یہ جری کا جو ورڈ ہے جرگے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے یہ کولیکٹیو ناؤن ہے. صحیح جملہ دا جری از یونائٹڈ ان اٹس ڈیسیجن، یعنی کہ یہاں پر یہ جری کا ورڈ سنگل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، واحد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے. دا جری از ڈیوائڈڈ ان اٹس ڈیسیجن. یہاں پر چونکہ یہ اپنی رائے میں تقسیم شدہ ہیں، ان کی رائے تقسیم ہے، تو پھر یہ یہاں پر جمع کے طور پر استعمال ہوگا. دا جری آر ڈیوائڈڈ ان دا ڈیسیجن، آر کا اضافہ ہوگا جو جمع کے لیے آتا ہے. نیکسٹ رول تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کہ دا نمبر آف بوائز اگر کسی فقرے میں آ جائے تو واحد شمار ہوگا، لیکن اگر ا نمبر آف بوائز کسی جملے میں استعمال ہو تو یہ جمع کے طور پر استعمال ہوگا. لائک دا نمبر آف بوائز آر ریڈنگ غلط ہے، از ریڈنگ درست ہے. اسی طرح سے نیکسٹ سینٹینس دیکھیے. ا نمبر آف بوائز از ہارڈ ورکنگ غلط ہے، اور آر ہارڈ ورکنگ یہ درست ہے. نیکسٹ رول بالکل ہی سمپل ہے. اگر کسی فقرے میں میجورٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ واحد کے طور پر ہوگا، لیکن میجورٹی آف کا ورڈ جمع کے طور پر استعمال ہوگا، اور اسی کے اکارڈنگلی ہی ان کے ساتھ ہیلپنگ ورب یوز ہوں گے. نیکسٹ رول بہت ہی کامن ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ نیشنز یہ دونوں ورڈز دکھنے میں تو پلورل ہیں، لیکن جب استعمال ہوں گے تو ان کے ساتھ ہیلپنگ ورب از، واز یا ہیز یعنی سنگل والے آئیں گے، سنگل اور یوز والے استعمال ہوں گے. ایگزامپل دیکھیے. دا یونائٹڈ اسٹیٹس آر کرول کے بجائے از کرول استعمال ہوگا. جی نیکسٹ رول دیکھ لیجئے. یہاں پر ایسے کچھ کھیلوں کے نام مینشن کیے گئے ہیں جو دکھنے میں فارم میں تو جمع کے طور پر لگتے ہیں، لیکن جب استعمال ہوتے ہیں تو بطور واحد کے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بلیئرڈز آر کے بجائے بلیئرڈز از کا استعمال ہوگا. یہ ناؤن ہی ایسا ہے کہ یہ دکھنے میں تو جمع لگتا ہے لیکن استعمال میں یہ واحد کے طور پر ہوتا ہے. اسی طرح سے میزلز اور سکن ڈیزیز یہ ایک بیماری کا نام ہے. یہ بیماری کا نام بھی دکھنے میں جمع کے طور پر لیکن استعمال میں واحد کے طور پر ہوتا ہے، یہاں از کا استعمال ہوگا. نیکسٹ رول بہت ہی کامن ہے. ایسے انسٹرومنٹس جن کا مجموعی طور پر ایک ہی وجود ہوتا ہے لیکن اس کے 2-3 مختلف سے جز ہوتے ہیں، اور ایک ہی آئٹم ہوتا ہے، ایک ہی انسٹرومنٹ ہوتا ہے. مثال طور پر سیزرز، ٹراؤزرز، اسپیکٹیکلز یہ سب ایسے ہیں جن کے 2 یا 3 جز ہوتے ہیں، لیکن گرامر میں ان کو جمع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لائک سیزرز از کوائٹ بلنٹ. یہاں پر آپ نے از کا استعمال نہیں کرنا بلکہ آر کا کرنا ہے. اسی طرح سے ہی ہیز اسپیکٹیکل آن ہز فیس. یہاں پر اسپیکٹیکلز استعمال ہوگا ود ایس، کیونکہ یہ ہمیشہ جمع استعمال ہوتے ہیں. اگر تو آپ نے لیٹرز یعنی حروف تہجی کی یا فگرز یعنی ہندسوں کی جمع بنانی ہو تو پھر آپ نے اپاسٹروفی یعنی اوپر والا کامہ لگا کر ایس کا اضافہ کر دینا ہے. مثال کے طور پر دیر آر مینی ایم ان دس پیج. یہاں پر آپ بہت سارے ایم کو بتانا چاہتے ہیں تو اس لیے ایم چونکہ ایک لیٹر ہے، ایک الفابیٹ ہے، حروف تہجی ہے، یہاں پر ہم اس کی اپاسٹروفی لگا کر آگے ایس کا اضافہ کر دیں گے تو پھر پلورل بن جائے گی. دیر آر مینی ایمز ان دس پیج. نیکسٹ دیکھیے. ایڈ 3 more sevens. اس طرح سے 7 کی جمع بن جائے گی. اپاسٹروفی لگا کے ایس کا اضافہ کر دیں. آپ نے ناؤن کی ٹائپس میں کمپاؤنڈ ناؤن تو پڑھا ہوگا.
यहाँ पर देखिए कि कंपाउंड नाउन दो नाउन्स के मिलने से बनता है लेकिन हमेशा वाहिद ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह सफ़र जब एक ही मुसाफत ज़ाहिर करे, चाहे वो जितनी भी लंबी क्यों ना हो, 1 मील हो या जितनी भी लंबी हो, वाहिद ही शुमार होती है। एग्जाम्पल देखिए, 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर 10 माइल्स के बाद आर का इजाफा नहीं करना बल्कि इज़ का इजाफा करना है, क्योंकि एक ही मुसाफत का जिक्र किया जा रहा है। लास्ट रूल देख लीजिए कि जो नॉलेज हम बुक्स से लेते हैं, सेल्फ स्टडी से लेते हैं, खुद से पढ़ते हुए जो नॉलेज लेते हैं, उसके लिए हम स्टडी का वर्ड यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम बाकायदा से किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या वहाँ से किसी तालीमी इदारे से कोई नॉलेज लेते हैं तो उसके लिए हम स्टडीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, इट इज़ बेटर टू स्टडीज़ बुक बिल्कुल गलत है, टू स्टडी बुक सही है क्योंकि आपकी ये सेल्फ स्टडी है। नेक्स्ट है कि ही हैज़ रिटर्न टू हिज स्टडी इन यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल गलत है। सही ये है कि ही हैज़ रिटर्न टू हिज स्टडीज़ इन यूनिवर्सिटी, जो किसी तालीमी इदारे से होती है वो आपकी स्टडीज़ होती हैं। हमारा आज का सबक ख़त्म होता है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।